کسی نے اگر اداکاری سیکھنی ہو، ڈرامہ بازی سیکھنی ہو، آگے مستقبل میں اسٹیج ڈانسر بننا ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی اداکار کی شاگردی کرے، وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھ لے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آ کر کوئی چھوٹی موٹی جاب کر لے، پورا اداکار بن جائے گا۔ جو اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں ڈرامہ بازی اداکاری ہو رہی ہے، اس کی مثال شاید آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ قبول کرنے کی خبر آفیشیلی طور پر ایسے جاری کی ہے جیسے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور چند ہی منٹوں کے اندر پاکستان کے ریڈ بال کے کوچ جیسن گلیسپی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کی وائٹ بال کا ہیڈ کوچ بھی لگا دیا گیا۔ یہ اتنا جلدی 10 سے 15 منٹ کے اندر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اب سب سے بڑا جو ڈرامہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جی آپ نیا جو ہیڈ کوچ ہے وہ ڈھونڈیں، کیونکہ گیری کرسٹن جا چکے ہیں، اب آپ نیا ہیڈ کوچ ڈھونڈیں۔ یار کیا بچے بچے کو پتہ ہے کہ عاقب جاوید لاہور قلندر سے اپنا لگ بھگ 8-9 سالہ جو تعلق ہے، کنٹریکٹ ہے، وہ ختم کر چکا ہے۔ وہ ریزائن اس لیے کیا ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آ جائے۔ کیا وہ صرف سلیکٹر بننے کے لیے اس نے اتنا بڑا عہدہ چھوڑا ہے، یا وہ ٹیم جو اس کے آگے پھلی پھولی، کیا اس کو وہ چھوڑ کے آئے گا اس طرح صرف سلیکٹر بننے کے لیے؟ یہ کوئی بچے کو پتہ ہے کہ یار یہ سب ڈرامے بازی کرنے کی کیا توق بنتی ہے۔ بھائی عاقب جاوید کو اگر آپ نے ہیڈ کوچ بنانا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈرامے بازی کہ ہم جی لوکل کوچ ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی ہم رابطے کرنا شروع کریں گے، ثقلین مشتاق کا بھی نام دے دیا اور ایک دو اور کوچز کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ گیری کرسٹن سے بات ہو چکی تھی، وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ کے طور پر آفیشیلی طور کے علاوہ عملی طور پر تعینات ہو چکے تھے، اور ہم اشتہار دے رہے تھے ہمیں ہیڈ کوچ چاہیے۔ تو یہ ڈرامے بازی ایک بار پھر ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ثقلین مشتاق کی، وہاں تھوڑی سی جو ان کا وزن ہے وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کے کیپٹن جو نئے کیپٹن ہیں محمد رضوان نے تجویز کیا ہے کہ ثقلین مشتاق کو پاکستان ٹیم کا دوبارہ ہیڈ کوچ لگایا جائے تو زیادہ بہتر نتائج آئیں گے، کیونکہ ان کا پاکستان ٹیم کے ساتھ جو سابقہ تجربہ ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ وہ کھلاڑیوں کو حوصلہ دیتے ہیں اور ان کی صلاحیت کے مطابق کام لینا جانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عاقب جاوید پھر کدھر جائیں گے؟ دورہ آسٹریلیا کے لیے ایک مشکل ٹور ہے، یہاں سے تو عاقب جاوید ڈیبیو نہیں کر رہے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ گیری کرسٹن کے لیے ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ دورہ آسٹریلیا تک وہ خود ہی ریزائن کر جائیں، لیکن اس نے دورہ آسٹریلیا سے پہلے ہی ریزائن کرنا مناسب سمجھا۔ جو اب آفیشیلی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ گیری کرسٹن ریزائن کر چکے ہیں اور ان کا ریزائن قبول بھی کر لیا گیا ہے، اور متبادل جو ہیڈ کوچ ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلان پہلے سے چل رہا تھا۔ اب دورہ آسٹریلیا کی بلی کوئی اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، جو سیدھی بات ہے۔ عاقب جاوید بھی اس کے بعد ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن فی الحال وہ بھی نہیں تھے۔ اب جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے، ایک تو یہ کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عاقب جاوید جس انداز میں مداخلت کر رہے ہیں، معاملات، ایک سلیکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ پچز بھی وہی بنا رہا ہو، ٹیم بھی خود سلیکٹ کر رہا ہو، پلینگ 11 کے اندر بھی اس کا انپٹ ہو، تو لازمی سی بات ہے کہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ ذہن پڑھ چکے تھے کہ عاقب جاوید ہی نے آنا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ فیصلہ عاقب جاوید کو لانے کا صحیح تھا اگر آپ یہ پہلے کر لیتے، کیونکہ غیر ملکی کوچز پاکستان ٹیم کو کبھی بھی اتنی زیادہ فتوحات نہیں دلوا سکے یا پاکستان ٹیم کو اتنا زیادہ بہتر نہیں کر سکے جیسا کہ پاکستان کے لوکل کوچز کرتے ہیں، جیسا کہ ثقلین مشتاق نے کیا۔ تو یہ پاکستان ٹیم نے اس دور میں اچھے رزلٹس دیے تھے۔ بہرحال اب جو ہے گیری کرسٹن جو ان کی ایک نام نہاد ایک اشتہار چلایا جائے گا کہ ہم لوکل کوچ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، عاقب جاوید کو ہیڈ کوچ لگایا جائے گا، معاملات طے ہو چکے ہیں۔ اب صرف میڈیا پر بیان بازی آئے گی، وہی بیان بازی جو انہوں نے کی تھی کہ کنونشن کیمپ میں سارے ہیں اور اپنے دل کی بات کہیں، کھل کے بات کہیں، تو بیچارے فخر زمان نے یہی سمجھا کہ کھل کے ہی بات کرنی ہے، کھل کے بات کی تو بیچارے پھنس گئے۔ اب فخر زمان کے حوالے سے بھی بڑی اپڈیٹ ہے، پی سی بی اس حوالے سے یو ٹرن لینے جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے فخر زمان کو سینٹرل کنٹریکٹ نہ دینے پر، ان کو ٹیم سے نکالنے پر، اور سابق پلیئرز بھی اس کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ بہت ہی جلد یہ اعلان کرنے والا ہے، یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں
کہ اعلان کرنے والا ہے کہ فخر زمان، اسامہ میر اور امام الحق، ان تینوں کو دوبارہ فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلایا جائے گا۔ فٹنس ٹیسٹ کلیئر ہونے کی صورت میں ان کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ یہ خبر ہے، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا یو ٹرن لیا ہے فخر زمان کے حوالے سے، کیونکہ فخر زمان کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے قریبی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ فخر زمان ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے اب دوسرا حل یہ نکالا ہے کہ ان تمام تینوں پلیئرز کو دوبارہ سے فٹنس ٹیسٹ کے لیے ٹائم دیا جائے۔ فٹنس ٹیسٹ کلیئر ہونے پر ان کو دوبارہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بنایا جائے۔ تو اس لیے فخر زمان کو بھی اب میرے خیال میں تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ٹیم کو فی الحال ان کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کا کوئی متبادل نہیں آتا تو انہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اور اب آگے جو ہے فخر زمان، ان کی میرے خیال میں جو سبق سیکھا ہے انہوں نے، ویسے میرے خیال میں کوئی اتنی زیادہ بری بات نہیں کہی تھی۔ اب اس کو جس اینگل سے آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سابق کیپٹن کو یا کسی کو اتنا سپورٹ کریں، اور یہ باقی ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ اس کو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ شاید زیادہ کھل کر بات کر گئے، اب انہوں نے خود کی ہے یا ان کی ایجنسی نے کی ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی بات آؤٹ گئی تھی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی سمجھتی ہے، پی سی بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اختیارات میں مداخلت ہے، اور سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر کو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن باقی اگر آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں ہیں پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ محمد عامر نے فخر زمان کے حوالے سے کھل کر ٹویٹ کی ہے کہ انہیں بڑی حیرت ہوئی ہے کہ فخر زمان کو ڈراپ کیا گیا، تو کیا اب ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان ٹیم کے لیے تو کھیلتے رہے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پی سی بی کو چاہیے کہ اپنا قد زور زبردستی سے بڑھانے کے بجائے کچھ چیزیں رکھے۔ اگر فخر زمان نے ایویں کوئی ٹویٹ کر دی ہے تو تب تو آپ ان کو شوکاز نوٹس جاری کریں، اور شوکاز نوٹس جاری کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ اس کے کیریئر کو ختم کر دیں۔ ابھی شوکاز نوٹس کا جواب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے اسے سینٹرل کانٹریکٹ سے بھی نکال دیا، اس سے پہلے آپ نے اسے ٹیم سے بھی نکال دیا، تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ عاقب جاوید کے اوپر اب اس طرح کے الزامات بھی لگنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ لاہور قلندر کے کھلاڑی کھلا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ شاہین افریدی کے ساتھ ساتھ فخر زمان کے ساتھ ساتھ شاہین افریدی کو بھی دورہ آسٹریلیا کے لیے ڈراپ کرنا چاہ رہے تھے، تاکہ یہ جو امیج بلڈ ہوگا اس سے بچا جا سکے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس طرح احمد دانیال یا باقی پلیئرز آ رہے ہیں، لگ بھگ 8 پلیئرز ایسے ہیں جو کہ لاہور قلندر کا حصہ ہیں۔ حارث روف کو چاروں اسکواڈ میں جگہ دی گئی ہے، حالانکہ ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں 2023 سے یا کم از کم 2024 میں دیکھیں، ون ڈے میں بھی اور T20 فارمیٹ میں بھی وکٹوں کے اعتبار سے آپ کو دوسرے یا تیسرے نمبر پر ضرور دکھائی دیں گے، لیکن ان کی جو اکنامی ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ رنز دے رہے ہیں، پاکستان کے مہنگے ترین بولر ہیں۔ اس لیے ان کو چاروں اسکواڈ میں شامل کرنا بھی کسی حد تک لوگوں کو پریشان کر رہا ہے کہ حارث روف کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی عاقب جاوید کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ اس لیے عاقب جاوید فی الحال یہ چاہ رہے تھے کہ فخر زمان بھی اور شاہین افریدی بھی کم از کم دورہ آسٹریلیا کے لیے منتخب نہ ہوں، بعد میں ان کو پاکستان ٹیم میں لے لیا جائے گا۔